آج کل کرونا وائرس کے حوالے سے جتنی احتیاطی تدابیر بیان کی جا رہی ہیں، بہت سارے لوگ ان احتیاطی تدابیر کو لے کر تردد اور شک و شبے کے اندر مبتلا ہیں۔ ماہرین طب کی جانب سے جس طرح ماسک کے استعمال پر زور دیا جا رہا ہے، ایک محدود فاصلہ دوسرے لوگوں سے اختیار کرنے پر زور دیا جا رہا ہے، بار بار ہاتھ دھونے اور صاف ستھرا رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے، ایک سوشل ڈسٹنس قائم کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، ان تمام باتوں کو لے کر بہت سارے لوگ تردد کا شکار ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جناب اگر ماسک کا استعمال کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیسا، اللہ پر توکل کیسا۔ اسی طرح اگر لوگ ہاتھ ملانے کو اگر کوئی شخص ترک کر رہا ہے، مصافحہ ترک کر رہا ہے، تو لوگ اس کے مصافحہ ترک کرنے کو سنت ترک کرنے والا بتا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا کہ طبی بنیادوں پر، طبی احتیاط کے پیش نظر بہت ساری ضروری ترین چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شریعت میں بڑی لازم ہوتی ہیں، لیکن اگر انسانی صحت کا مسئلہ آئے، انسانی جسم کی حفاظت اور تحفظ کا مسئلہ آئے، تو بہت ساری وہ چیزیں جو شریعت میں ضروری تھی، شریعت ان کے اندر تخفیف فرما دیتی ہے، آسانی کر دیتی ہے، ان سے درگزر کرتی ہے اور معاف کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا کہ شراب تمہارے لیے حرام ہے، مردار تمہارے لیے حرام ہے، خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے، لیکن پھر وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا مضطررتم، کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے، مجبوری کی وضاحت یہ ہے کہ کسی کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ اب چونکہ یہ ایک طبی مسئلہ آ گیا، انسان کی صحت کا مسئلہ آ گیا، انسان کے جسمانی تحفظ کا مسئلہ آ گیا، تو اتنی گنجائش شریعت نے ان چیزوں کے اندر بھی دی کہ جو حرام قطعی تھی، کہ وہ ان حرام ترین چیزوں میں سے اس قدر استعمال کر سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے، اس کی جان کو تحفظ حاصل ہو جائے۔ اسی طرح نماز کے اندر قیام کرنا انتہائی ضروری اور فرض ہے، لیکن قیام کرنے کی صورت میں اگر کسی کی جسم کو کوئی مسئلہ ہو، صحت کے مسائل درپیش ہوں، اسے اگر کسی معالج نے، مسلمان طبیب حاذق نے قیام سے منع کر دیا ہو، تو اس کے لیے قیام معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے احکامات بیان کیے، غسل کے احکامات بیان کیے، لیکن اگر کوئی طبی مسئلہ آڑے آ رہا ہو، پانی کے استعمال کی وجہ سے انسان کی صحت متاثر ہو سکتی ہو، تو پھر خود شریعت نے تیمم کا ایک دوسرا راستہ وضو کا خلیفہ اور نائب کے طور پر ہمارے سامنے رکھا۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ روزہ اسلام کے اندر اسلام کا ایک فرض ہے، لازمی ترین جز ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، لیکن اگر کوئی شدید بیمار ہو تو وہ اس ماہ رمضان کے روزے میں وقتی طور پر اسے روزہ ترک کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ حاملہ خواتین ہیں، دودھ پلانے والی خواتین ہیں، اگر ان کی صحت کے مسائل درپیش ہوں، ان کے بچوں کی صحت کے مسائل درپیش ہوں، ان کے معالجین، مسلمان معالجین اگر انہیں یہ ہدایت دیں کہ یہ روزہ ترک کر سکتی ہیں، تو وقتی طور پر روزے میں تخفیف اور روزہ ترک کرنے کی انہیں اجازت مل جاتی ہے۔ تو جب ہم پہلے سے ہی اسلام کی اس پریکٹس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں جو ازروع شرع ہمارے لیے انتہائی لازمی تھی، انتہائی ضروری تھی، اور ان کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لیکن جب انسان کی صحت کا مسئلہ درپیش ہوا، انسان کے جسم کی حفاظت کا مسئلہ درپیش ہوا، تو شریعت نے ان میں آسانی فرما دی۔ تو اسی طریقے سے آج کل کرونا وائرس کے حوالے سے جن طبی احتیاطوں کی بات کی جا رہی ہے، جن انسان کی صحت کے تحفظ کے لیے جو احتیاط اختیار کرنے اور انہیں بروئے کار لانے کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ احتیاط بالکل بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ شریعت کے عین مطابق ہے، کیونکہ سب سے پہلے جس چیز کی ترجیح ہے وہ قابل ترجیح چیز انسان کا جسم، انسان کی صحت ہے، اور انسان کی صحت کے تحفظ کے لیے جہاں اللہ تبارک و تعالی حرام کے مسئلے کے اندر ہمیں تخفیف کر دی جاتی ہے، فرائض کے مسائل کے اندر تخفیف کر دی جاتی ہے، تو وہاں ان مسائل کے اندر ماسک استعمال کرنے کا مسئلہ ہو یا ترک مصافحہ کا مسئلہ ہو، تو ان مسائل پر اگر کوئی شخص عمل کر رہا ہے تو یہ شریعت کے خلاف نہیں، شریعت کے عین مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اس بیماری سے اور تمام بیماریوں سے رب کائنات پوری دنیا کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔